چکی کہ یہ صرف اور صرف اتنے درد کو سہ کر کے رہ جاتے ہیں، ان کا کچھ ہوتا نہیں۔ اگر مسلمانوں کو جلانا ہے، ان کی روح کو تڑپانا ہے، زیادہ تکلیف دینا ہے، تو کون سی چیز کرنی چاہیے؟ تو تتاریوں کے بادشاہ نے کیا کیا؟ ان علماء کو اوندھے منہ زمین پر گرا کر، بیڑیاں باندھ کر، ایک عیسائی پادری کو خرید کر کے لایا گیا، نذرانے دے کر، اور اس سے کہا گیا کہ ان علماء کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے نبی کی شان میں گندی گالیاں دیں۔ یہ ہے روح کو تڑپانے کا کام۔ مسلمان قتل سے نہیں ڈرتا، لیکن اپنے نبی پاک کی شان میں گالیاں سن کر کے اس کی روح تڑپ جاتی ہے۔ یہ ظالم آج بھی یہی کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں محسوس کرتا ہوں میرے اگر ٹکڑے ہو جاتے تو اتنا درد نہیں ہوتا جتنا میرے نبی کی شان میں یہ پھونکتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ اور ہر مسلمان کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم اپنے رسول کو اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ ان علماء کے سامنے وہ عیسائی پادری آیا اور بیان کرنے لگا۔ دربار کس کا ہے؟ تتاری کا ہے۔ وزیر وہاں بیٹھے، سپاہی بیٹھے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا اور گالیاں دینے لگتا، عرضہ سرائی کرتا، گستاخیاں کرتا۔ مجھے بتاؤ اس مجمع میں وہ جتنے علماء تھے وہ تو قیدی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ روئے جا رہے تھے حضور کی شان میں، ان گستاخیوں کو سن کر کے وہ روئے جا رہے تھے زمین پر لیٹے ہوئے۔ لیکن اس دربار میں بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، وہ ٹرینڈ کتا، پالتو نہیں، پالا ہوا، وہ کتا بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ عیسائی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گستاخیاں کرنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے، درباریوں نے کہا کہ اے پادری، شاید تیرے بیان سے کتا خفا ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ بادشاہ کا کتا ہے، ہر ایک پہ نہیں بھونکتا، جب اسے کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تب بھونکتا ہے۔ اس پادری نے کہا کیا سمجھے میں کیا بول رہا ہوں؟ تو پھر اپنے بیان کو اس نے کنٹینیو کیا، جاری رکھا، اور جب وہ شان رسالت میں توہین آمیز جملے بکنے لگا، دم زدن میں اس کتے نے اپنی زنجیر توڑ ڈالی اور کودتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے ایسے محفل میں آیا اور اس عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ گیا اور اس کے پیٹ کو چاک کر کے اسے ختم ہی کر دیا۔ یہ ماجرا اتنا سخت تھا، مجمع میں ایک کتے کا حملہ کرنا اور دم زدن میں اسے ختم کر جانا، یہ سارے لوگوں پر ایسی ہیبت طاری کر گیا کہ سارے لوگ دیکھتے رہ گئے، اس لیے کہ بادشاہ کا پالا ہوا کتا ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، یہ کسی پر بھی نہیں چڑھتا۔ آج ہی سے تو درباری کہتے ہیں کوئی اس کتے کو پکڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، جو قریب جاتا اسے ایسا لگتا جیسے جنگل کا درندہ شیر آیا ہوا ہے، ہر ایک کو وہ گھورتا تھا۔ اس کی اس حرکت کی بنا پر جب علماء کرام وہاں موجود تھے وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے رب ذوالجلال، تیری شان کیا شان ہے، جب تو اپنے حبیب کی عزت کو بچانے پر آئے تو بے زبان کتوں سے بھی تو کام لیتا ہے، کتوں سے بھی تو کام لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد روایت میں موجود ہے، دربار میں موجود تتاریوں میں تقریباً 500 لوگ ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر بھونکنے والے کوئی کتا برداشت نہیں کرتا۔ یہ رب تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزو، مولا کریم جس سے چاہے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت لے، یہ تم اپنی قسمت پر قربان جاؤ کہ اس نے تمہیں اپنے نبی کا نام لیوا بنایا ہے، حضور کی شان بیان کرنے والوں میں تمہیں پیدا کیا ہے، گستاخوں میں نہیں بنایا، منافقین میں نہیں بنایا، ان کا ذکر سن کر کے کڑنے اور جلنے والوں میں نہیں بنایا۔ لیکن آپ دعا یہ کرو کہ اے پروردگار، ہمیں زندگی اگر تو نے بخشی ہے تو اتنی قوت اور دے دے، اتنی قوت اور دے دے کہ اس زمین پر ہم پھر دنیا کو حیدر کرار کی یاد دلا دیں، ہم خالد بن ولید سیف اللہ المسلول کی یاد دلا دیں، دنیا کو ہم صلاح الدین ایوبی کی یاد دلا دیں، دنیا کو ہم پھر شہاب الدین غوری کی یاد دلا دیں،
دنیا کو پھر ہم ٹیپو شہید سلطان کی یاد دلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ آئے کہ اب مجھے جینا ہے تو صرف اپنی سیلف زندگی کے لیے نہیں، اس کو سیلفش کہتے ہیں، وہ سیلفش نہ بنے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہ گیا، اسے جو اچھا لگا وہ کرتا رہ گیا۔ نہیں میرے عزیزو، تم امانت ہو رسول اللہ کی، تم امانت ہو رسول اللہ کی، یہ تمہاری اپنی لائف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سمجھایا تھا، دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہماری زندگی رسول کے لیے ہے، ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ اور صحابہ یہ جان چکے تھے، اس لیے وہ اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے کھیتی باڑی کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی دکانداریوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب میرے مصطفیٰ کی بات آتی، وہ ایک طرف دنیا کو چھوڑ دیتے اور رسول رحمت کی طرف نظر کرتے۔ آج اس جذبے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں وہ جوان ہمیں ڈھونڈنے سے ملتا ہے جو صہیب رومی کی یاد دلا سکتا ہو؟ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، 27 سال کا کریئر جوان صہیب رومی، جس کے ماں باپ بڑے پیسے والے، بڑی جائیدادوں والے، اور بیٹا ایسا کہ عیش و عشرت میں زندگی گزارتا تھا۔ صہیب رومی کا حال یہ تھا، اتنی قیمتی عطر اور خوشبو استعمال کرتے کہ جس گلی سے جاتے پورے مکہ والے صرف خوشبو سے پہچانتے کہ صہیب آ رہا ہے۔ اتنی عمدہ اور مہنگی خوشبو استعمال کرنے والے صہیب رسول سے وابستہ ہوئے، میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ وہ جذبہ کیسا تھا، وہ محبت کیسی تھی کہ ہر دنیا کی لذت کو ترک کر دیا۔ وقت ایسا آ پڑا